مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکے ماری تھی؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں، جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا، تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ دنیا کے پالتو جانور کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جو جانور ہم دنیا میں پالتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا جنت میں وہ مل سکتے ہیں؟ محمد کاشف لاہور۔ جانوروں کے لیے فوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، بھئی جانور تو مر جاتا ہے بیچارہ، تو بس وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے آخرت میں، نہ وہ جنت میں۔ کوئی ایسی ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں سے اتنا حساب ہوگا کہ کسی جانور نے بے سینگ والے یعنی سینگ والے بکرے نے، جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کر کے انتقام لیں گے، ایک روایت ہے۔ تو یہ علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یعنی انصاف میں مبالغہ۔ ظاہر ہے سینگ والے جانور نے جب بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کو تو جانور تو مکلف نہیں ہے شرعی حکام کا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنی ایک قدرت دکھانے کے لیے کہ اتنا میں انصاف لے رہا ہوں، انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے سینگ کا بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ تو اس کو مجازن حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے، اصل میں انسانوں کو دکھانے کے لیے، تو اصل حساب تو انسانوں کا ہوگا، لیکن جانوروں کو پھر اگر اتنا حساب ہوگا بھی تو مٹی کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، جو اصول یہی ہے۔ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کہ کیسے اللہ نے سایوں کو پھیلایا، انسان کو پانی سے بنایا۔ یہ تمام دلائل دینے کے بعد پھر اللہ نے مشرکین اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی ہٹ دھرمی بیان کی اس صورت میں۔ کان الکافر علی ربہ ظہیرا، کافر رب کا بڑا مخالف ہے، اتنے سارے دلائل دیکھ کے بھی وہ اگنور کرتا ہے ان دلائل کو۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، سارے برے نہیں ہوتے، جو رحمان پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ نے ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بہترین صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے وہ تکبر کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے۔ تو ایک قوم تو ایسی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رحمان کا انکار کرتی ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو رحمان کی صفت رحمت جب دیکھتی ہے اس کائنات میں تو کیسے رحمان کے حکام کو فالو کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس رکوع کی ابتدا کی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس نے آسمان میں ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک چاند چمکتا ہوا۔ کیسا پیارا لگتا ہے رات کے وقت آسمان، ستارے اس میں کیسے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں اور کیسے
اور یہ تو اب سائنس نے ترقی کر لی تو بتا دیا کہ جن چیزوں کو ہم ہلکا سمجھتے تھے، جن ستاروں کو، وہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ کتنے ستارے ایسے ہیں جن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکے تھے، آج ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ تو ایک عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ ہم جس ستارے کو اتنا سا دیکھ رہے ہیں وہ سورج سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہو، اس زمین تو کوئی حساب میں ہی نہیں آتی اس کے۔ تو یہ اللہ نے آسمان میں بنا دیے، اور اللہ کہتے ہیں دیکھنے میں کیسی خوبصورت زینت ہے، اور اس آسمان میں اس نے ایک چراغ بھی بنایا جس کو ہم سورج کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ روشنی دیتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چراغ سے تعبیر کیا۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک چمکنے والا چاند اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا۔ ایسے بھی کر سکتے تھے اللہ، جیسے نارتھ پول میں ہمیشہ دن رہتا ہے، 6 مہینے دن 6 مہینے رات، تو ایک پول ایسا ہوتا جہاں ہمیشہ رات ہوتی، ایک پول ایسا ہوتا جہاں ہمیشہ دن ہوتا۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا بنا دیا زمین کو گھما کے، ادھر رات، اس کا خلیفہ دن، پھر دن کا خلیفہ رات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نظام بنایا، کیوں؟ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، ان یذکرا، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او ارادہ شکورا، اور اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا۔ کیا زبردست بلاغت ہے، اور کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نظام کائنات اور یہ اتنا خوبصورت نظام جو سجایا ہے اس شخص کے لیے، کہ بعض دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا محسن مل جائے نا تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کچھ تو احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے، تو وہ تو سائنسی ترقی میں الجھے رہیں گے، مادے پہ محنت کرتے رہیں گے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق کو تلاش کریں اور شکر کریں۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملے، کوئی محسن ہو، پتہ چلے کون ہے ہمارا محسن، اور ہمیں پتہ چلے سیدھا راستہ کیا ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ کسی کو بتا دینا، تو وہ سیدھے راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات میں یہ جو دن اور رات کا نظام بنایا اور یہ کائنات میں قدرت کے دلائل رکھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اچھا بننا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ سب کچھ انتظام کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو یہ انتظام نہ کرتا، انسان کو ویسی پیدا کر کے چلا دیتا اس کائنات میں، اور اتنا حسن نہ رکھتا اس کائنات میں، اور ایسی مینجمنٹ پیدا نہ کرتا، لیکن میں نے یہ سارے کام اس شخص کے لیے کر دیے جو چاہتا ہے۔ جو نہیں چاہتے وہ تو نہیں کریں گے، لیکن اگر اللہ یہ قدرت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگ خدا کو تلاش کرنا چاہتے مگر ان کو خدا نہیں ملتا۔ اب جو تلاش کرنے والا ہے اس کو مل جائے گا اللہ۔ کیسی زبردست اللہ نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزاری چاہتے ہیں اور سیدھا راستہ چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ تو اب دیکھیں نا، ایک جو لبرل اور سیکولر آدمی جب اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے پہلے حصے، یعنی وہ جب یہ سینٹنس اپنی زبان سے دہرائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور اللہ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا تاکہ لوگوں کو سکون حاصل ہو، یا تاکہ نظام زندگی چلتا رہے۔ تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا وہ، لیکن اللہ نے بتایا یہ سب میں نے بنایا ہے نا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اس پہ حجت تمام ہو جائے اور اس کو راستہ مل جائے، اور جو نافرمان ہے حجت ان پہ تمام ہو جائے، فرما برداروں کو راستہ مل جائے۔ تو کائنات میں اس لحاظ سے غور کرنے والے آج دنیا میں موجود بہت تھوڑے لوگ موجود ہیں، زیادہ تر لوگ اس نقطۂ نظر سے، اس زاویے سے غور نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، کائنات